اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اللہ کی مدد آنے کی واضح 3 نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم اللہ کی واضح 3 نشانیوں کو جانیں گے اور اپنا ایمان کو تازہ کریں گے اور اپنے دل میں اور اپنی زندگی میں سکون کو محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ ہے اور اس کی مدد کر رہا ہے۔ جب اللہ کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ شخص اپنی زندگی میں راحت و سکون محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود اس کے دل میں ایک خاص قسم کی سکون ہوتا ہے جو صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی سی گھیری رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہے۔ یاد رکھیے آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے پر آپ کا رب سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ بے شک جو اندھیرا ہے نا وہ رب اس کو روشنی میں بدلنے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ زندگی جمی نہیں رہتی، آج کچھ نہیں ہے کل سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ صرف اپنے رب پر یقین رکھے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے اور اللہ پر یقین کرے اور اپنی زندگی کا اس نماز اور قرآن کو ایک حصہ بنا لے۔ آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ پر یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کا یقین، ایمان، توکل مضبوط کامل اللہ پر ہوگا نا، تب آپ یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں گے کہ میرا رب، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ امیدیں لگائیے اپنے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطالبہ ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے در پر جھکے، اس کے پاس جائے۔ مگر مسئلہ پتہ ہے یہ کب ہو سکتا ہے ہم سے کہ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہیں، تب جاتے ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو، ورنہ تو تم دیکھو خوشی میں کون بھلا اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا آپ؟ ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد جب تمہارا دل سکون میں ہوتا ہے نا تو تم اسے شدت اور تڑپ سے دعا نہیں کر پاتے، مگر جب کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا تو تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو تم اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دکھ دے کر اداس کر دعاؤں کی طرف لے آتا ہے تاکہ تم اللہ پاک سے شدت سے دعا مانگ سکو۔ یاد رکھو جب اللہ کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو مشکلات اور مسائل کے حل نکال کر لے آتا ہے۔ مسئلے ایسے حل ہو جاتے ہیں کہ پہلے نظر نہیں آتے تھے، اب اچانک سے سامنے آ جاتے ہیں اور مسائل دیکھتے دیکھتے آپ کی نظروں کے سامنے بڑی مصیبتیں یوں ہی حل ہو جاتی ہے۔ جب بھی دل بھر آئے، جب بھی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اپنے رب کو مناؤ۔ تمہارے دل کی دھڑک، تمہارے دل کی تڑپ، تمہاری سسکیاں، تمہارا یہ تڑپ سے مانگنا اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، سجدے میں رو کر اپنے سر کو رکھ کر اللہ سے خوب جی بھر کر اپنا دکھڑا سناؤ۔ یہ اللہ تمہارے سینوں کے بھید کو جاننے والا عالم الغیب ہے۔ یہ اللہ جو کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کی آہٹ کو سننے والا کیا تمہاری پریشانیوں کو انسنی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔
تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر تمہاری ہر پریشانی کو خوشی میں بدلنے والا ہے، اور تمہیں جب تم خوشی میں ہوتے ہیں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں تو اللہ اس کو یاد دلانے کے لیے تمہیں دکھ اور غم دے کر اپنے پاس بلاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ سے خوب دعائیں کرے، پھر اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ اور پھر جب اللہ ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ غمزدگی کیسی، بس بھاگے چلو تیزی سے راستے میں، کہیں پر بھی نہیں رکنا۔ بس یہ اللہ کا راستہ ہے، بس سیدھا اس کے پاس چلے جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ کر آتے ہیں تو اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ اے فرشتوں، میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں تھکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ کو ہمارا غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر کہی بات کا علم ہے، اللہ تمہاری ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے، وہ تمہارے درد اور تمہاری تڑپ کو سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اے اللہ، بس میں نے تجھے وہ فاصلے سونپا جن کے مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں جن کا گھر آنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا میں وقت نہیں جانتی، وہ نعمتیں جن کے حصول کے میں اسباب نہیں جانتی، وہ اندھیری رات اس کے قبضے میں ہے جس کی کبھی صبح نہیں ہونی، وہ چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو اور کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو کہ فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور کبھی رائے نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو ظالم کبھی بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان ہے، رحیم بھی ہے، مگر کبھی آپ نے یہ جانا نہیں کہ وہ ذوالجلال بھی ہے۔ بے شک کیا آپ جانتے ہو جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو شاہ مصر تھے، اللہ کی مصلحتوں کو آپ جان نہیں سکتے، اس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرا، تو تم تو صرف ہم سب ایک عام سے انسان ہیں، تو تم اللہ اللہ کرتے رہو تو وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، بغیر آزمائی چھوڑ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، قانون۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی آزماتا ہے اور ہر مسلمان کو بھی آزماتا ہے تاکہ کس کا ایمان کتنا اللہ پر پختہ ہے۔ وہ تمہیں آزمائے گا، بس تم یقین رکھو وہ دیتا ہے، شکر کرو وہ لیتا ہے، صبر کرو، انتہا پر نہ جاؤ، انتہا پر جانا اسے بھی تو آتا ہے۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے، اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے، اللہ تمہیں اتنا قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے، اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کو تم نہ ترسو،
اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کرے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی اور کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ پھر تمہیں کسی کی دنیا کی چاہ میں نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔